ڈپینڈ یہ کرتا ہے وہ جو جنگ و جدل کی آپ نے بات کی کہ وہ جو دیگر 8 جج ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو انہوں نے مخصوص نشستیں دی ہیں جی وہ اپنے اس فیصلے کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ 200 سے 300 لوگوں کا جتھا ہے جو مختلف شہروں میں ٹریول کرتا ہے اور حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. سوال پھر یہ آتا ہے کہ کیا عوام بھی ویسے رسپونڈ کر رہے ہیں یا نہیں. اگر عوام رسپونڈ کر رہے ہوتے، اس سے پہلے انہوں نے 2 دفعہ ڈیٹ دی ہے اسلام آباد میں جلسے کی جو یہ نہیں کر سکے، اور پھر انہیں لے جا کے سوابی میں کرنا پڑا، اور جو کہ ایک سرکاری جلسہ ہے. السلام علیکم، عبد المجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انفیکٹ. ناظرین، 1 ماہ سے شروع ہونے والا جو احتجاج تھا بنگلہ دیش کا کوٹا سسٹم کے خلاف شروع کیا گیا تھا، لیکن سول نافرمانی کی تحریک اختیار کر گیا تھا. مظاہرین کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں. وزیر اعظم کے ریزائن کرنے کے باوجود بھی بنگلہ دیش کے حالات ابھی بھی زندگی کی راہ پر نہیں آ سکے ہیں. ابھی بھی حالات ویسے ہی شدید ہیں جیسے اس تحریک میں تھے. اس کا آج جائزہ لیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اہم اقدام اٹھا لیا ہے. وہ کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن بنگلہ دیش کیوں اس راہ پر چل پڑا ہے اور دنیا اس حوالے سے کیا مطالبات کر رہی ہے، عبد المجید ساجد صاحب سے جان لیتے ہیں. ساجد صاحب، بنگلہ دیش جو ہے اس راہ پر کیوں چل رہا ہے، دنیا نے کیا مطالبات کرنا شروع کر دیے ہیں، وہ تو میں آپ سے پوچھوں گی. لیکن پاکستان میں بھی کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش جیسا ماڈل بنانا چاہیے، ہمیں بنگلہ دیش کی راہ پر چلنا چاہیے، ویسا ہی ماڈل ہونا چاہیے. یہی راگ الاپتے رہے ہیں پاکستان میں. تو کیوں ضرورت ہے ہمیں بنگلہ دیش جیسے ملک بننے کی، اور کیوں ابھی بھی کیا سیاستدان اور جتنے بھی پولیٹیشین ہیں وہ سیکھیں گے بنگلہ دیش کے حالات سے؟ اچھا، وہ جو آپ کے 2 سوال ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہرحال وہاں ایک طرح کی تحریک پیدا ہوئی ہے، اور وہ گزشتہ 15 سال سے ایک ڈکٹیٹرشپ کی راہ پہ چل پڑی تھیں وہاں کی وزیر اعظم حسینہ واجد، اور ان کے دیگر بھی کچھ معاملات ہیں، جیسے انڈیا پرو انڈین بہت تھیں وہ عوام جو ہے وہ وہاں کی. ان میں چونکہ 1971 ابھی کہہ لیں اس کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا جی، اور اس میں چیزیں کچھ انہوں نے آ کے حسینہ واجد نے زندہ کر دیں. جب 2009 سے وہ دوبارہ اقتدار میں آئی ہیں تو انہوں نے پکڑ کے تو سارے جو اس وقت کے جن کو آج رضاکار کہہ رہی ہیں ان کو لٹکانا شروع علی کر رضا دیا. شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے. رضا صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. آج قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور ہو چکا ہے، تو پی ٹی آئی والے کیا اسے سپریم کورٹ میں کینسل کروا سکتے ہیں رضا صاحب؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. عبد المجید ساجد صاحب کا بہت شکریہ. دیکھیں، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ ابھی سینٹ میں جائے گا، اور سینٹ کے بعد جو ہے وہ صدر اس کی منظوری دیں گے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے تو پہلے دن اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس بل کو چیلنج کریں گے اور سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کریں گے. اور یہ پہلے دن سے نمشتے دیوار تھا کہ جتنے بھی پاکستان کے اس طرح کے آئینی بحران سے متعلق کچھ اس طرح کے معاملات ہیں وہ ان کا جو اینڈ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی جا کر ہونا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہ بھی آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی معاملات تھے وہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں لے جاتی تھی. اور اسی کے اوپر جو ہماری اپوزیشن تھی اس وقت کی، یا اس وقت کی جو حکومت تھی، ان کو بھی یہ گلہ تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ اب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو پارلیمنٹ وہی رویہ اختیار کرے گی، پارلیمنٹ وہی موقف اختیار کرے گی جو اس وقت انہوں نے بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے اختیار کیا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کے پاس آئین سازی کا اختیار ہے، پارلیمنٹ جس ایشو پر چاہے جو چاہے وہ کر سکتی ہے. اور پارلیمنٹ نے جب قانون سازی کر دی ہے، بل منظور کر دیا ہے، تو اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کرے. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو چیف جسٹس ہیں اس وقت، جو کسٹوڈین ہیں سپریم کورٹ کے، وہ قاضی فائز صاحب ہیں، اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے نعرہ ہی یہ بلند کیا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. آپ کو پتہ ہے آتے ہی انہوں نے پارلیمنٹ کے بنائے قوانین کو انڈوز کر دیا تھا. تو اب یہ تھوڑا مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل سکے، کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پارلیمنٹ تو یہ تو بھی پہلا سرپرائز ہے، پارلیمنٹ اس کے علاوہ بھی 1-2 سرپرائز دینا چاہتی ہے. وہ جو ایکٹ پروسیجر ایکٹ، وہ جو کمیٹی ہے جو بینچ تشکیل دیتی ہے،
جو پی ڈی ایم نے ہی قانون سازی کی تھی جس کو قاضی صاحب نے انڈوز کر دیا, اور قاضی صاحب کا ایک وہ سارا معاملہ تھا, تو وہ اس کو بھی غیر مؤثر کرنا چاہ رہی ہے پارلیمنٹ. اگر وہ غیر مؤثر ہو گئی تو پھر تھوڑا مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا, کیونکہ پھر بینچ اس طرح سے نہیں بن پائیں گے. پھر بینچ میں وہ جو دیگر دو جج صاحبان ہیں جس کے اوپر ڈیفینیٹلی مبینہ طور پر پارلیمنٹ کے پھر الزام نہیں لگے گا علی رضا شاف صاحب پھر یہ موجودہ پارلیمنٹ پہ, موجودہ حکومت پہ, کہ جب انہوں نے یہ قانون بنایا تھا تو وہ اگر اس کو بھی غیر مؤثر بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر تو یہ پی ٹی آئی والے یا اپوزیشن والے یا مخالفین یہ الزام لگائیں گے کہ یہ تو آئین کو یا قوانین جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں, انہوں نے ہی بنایا تھا اور اس کو ہی غیر مؤثر کر رہے ہیں, تو یہ اس میں تو ان کے لیے نقصان ہوگا. دیکھیں نقصان, دیکھیں جب لڑائی ہو رہی ہو تو پھر جب لڑائی جائز ہوتا ہے, جب سیاسی لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر سیاسی جنگ میں آپ کو پتہ ہے سیاست دان اپنا ہر ٹول اور ہر حربہ استعمال کرتا ہے. تو اب یہ جنگ سیاست چوں کیسے سیاسی لڑائی شروع ہو کیسے گئی, آپ یہ دیکھیں نا سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل نشستیں مانگنے جاتی ہے اور وہاں سے نشستیں پی ٹی آئی کے جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب سیاستدان جو پارلیمنٹ پہ لوگ موجود ہیں, جو حکومت ہے, وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ تلملا اٹھیں گے, یار یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جب اس کو رنگ سیاسی مل گیا تو پھر اس میں تو وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. وہ ویسے بھی اختیار ہے پارلیمنٹ کا, پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے, وہ سپریم ہے. اچھا اب دیکھیں نا جیسے یہ اب ان کو الیکشن ترمیمی بل جو لانا پڑا الیکشن ایکٹ 2017 میں, وہ بھی یقیناً اسی وجہ سے لانا پڑا کہ سپریم کورٹ بھی اپنی حدود و قیود سے نکل کے اس نے بھی یہ ایک جو ہے نا فیصلہ دے دیا, اور اس پہ اب جو 2 نوٹس آئے ہیں اختلافی نوٹ 2 ججز کے, انہوں نے بڑی واضح کر دی ہے صورتحال. اب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جب یہ یہاں سے بھی پاس ہو گیا اور ادھر 8 کی اکثریت موجود ہے, پھر جب یہ کیس لگے گا تو پھر یہ تو جنگ و جدل ہی ہے. دیکھیں جنگ و جدل تو اب ہو گیا, اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا ہے, وہ اختلافی نوٹ دو کہ اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے وہ کہ وہ امپلیمنٹ ہو سکے, لیکن اس کی اخلاقی حیثیت تو ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اختلافی نوٹ آئینی طور پر اگر دیکھا جائے اور اخلاقی طور پر دیکھا جائے عبدالمجید ساجد صاحب, تو اس کا جو وزن ہے, آپ یہ نہ دیکھیں وہ 2 ججوں کا نوٹ ہے, اس کا وزن وہ ان 8 ججوں کے مقابلے میں فی الوقت تو بہت اچھا ہیوی مطلب بھاری لگ رہا ہے. اس کو امپیکٹ دیکھیں نا اب اس کا کیا ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے وہ جو جنگ و جدل کی آپ نے بات کی کہ وہ جو دیگر 8 جج ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو انہوں نے مخصوص نشستیں دی ہیں وہ اپنے اس فیصلے کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے اس فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کن آئینی شکوں کا سہارا لیتے ہیں. اگر تو وہ آئینی طور پر کوئی شک نکال لاتے ہیں, کوئی تشریح نکال لاتے ہیں, پھر تو جنگ شروع ہو جائے گی. اگر وہ کسی نظریہ ضرورت کو اڈاپٹ کرتے ہیں جس کو ہم دفنا چکے ہیں, پھر تو وہ جو معاملہ ہے پھر تو وہ کمزور بنیادوں پہ ہوں گے. پھر آپ کی جو پارلیمنٹ ہے باہر جو بیٹھا سیاستدان ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو وہ جو 2 ججوں کا نوٹ ہے اس نے بہت سی چیزیں جو ہے نا اب ادھر جو دوسرا کیمپ پیش آ رہا ہے دستور والا, اس کو کمزور کر دیا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں ان کو بڑا ایک خاص سرکل جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہے کہ منطبق کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے حالات کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں, کیا یعنی اس میں کیا لوگوں کو امید پیدا ہوگی, یہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ ایک طبقہ کر رہا ہے, ضرور کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا پر وہ ہمیشہ اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس میں, اور وہ اس میں لوگوں کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کو خد و خال کا پتہ نہیں ہے, جو وہاں پر جو معاملات تھے اس کا بالکل کمپیریزن نہیں بنتا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو حسینہ واجد تھیں وہ عمران خان بننے کی کوشش کر رہی تھیں. اب آپ پوچھیں گے عمران خان کیسے بن رہے تھے. عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو عمران خان صاحب کا بھی یہی رویہ تھا. ان کو وہ بھی اپوزیشن کو دیوار میں چنوا دینا چاہتے تھے. وہ نہ عوام, دیکھیں عوام کی جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام, چلو آپ نے نعرہ بیچا, آپ نے 22 سال یہ بیانیہ بیچا کہ میں سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا, سارے چور ہیں ڈاکو ہیں, مان لیا. اب آپ کو حکومت مل گئی, اب بھی اگر وہی بیانیہ آپ کو دیتے رہے, اب جب انہوں نے دیا پھر عوام نے ان کو کہنا شروع کر دیا بھائی ہمیں روٹی چاہیے, روٹی دو.
وہ روٹی دینے کی بجائے پھر عوام کو دیوار میں چنوانے کی کوشش کرتے رہے، اور اسی چکر میں وہ تحریک اعتماد کی زد میں آ گئے. پیچھے سے جو ایک بیساکھی تھی وہ جنرل باجوہ کی، وہ کھسکا لی گئی. ادھر یہ ہوا، ادھر بھی یہی تھا. زینا ماجد کیا کرتی رہی؟ پھانسیاں دی انہوں نے لوگوں کو. وہ بھی جو ہے وہ گسٹاپو بنی ہوئی تھی، ہٹلر کی جو ہے وہ فورس بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی یہی کیا. ہاں ان کا وہ 15 سال نکال گئی، صرف کہ ان کے ساتھ پیچھے تھی، باپ کی سپورٹ تھی، لیگیسی تھی، مجیب الرحمان کا پورا وہ سپورٹ تھی. تو شاید اس وجہ سے آپ دیکھیں اپنی جو اس نے اپوزیشن لیڈر ہے وہ خالدہ ضیاء، اس کو ویل چیئر پہ لے آئی ہے. اس نے کیا حشر کیا؟ تو یہ عمران خان صاحب وہ ایک ہی ہے. تو اس لیے پاکستان پر وہاں کے جو خد و خال ہے بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور اگر ادھر انقلاب لے کے آنا ہی ہوتا نا پاکستان تحریک انصاف نے، تو پھر وہ 130 دنوں کا 20 دنوں کا دھرنا تھا، پر تبھی انقلاب آ جاتا. یہ انقلاب والا خون نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ شاف صاحب. بہت شکریہ شاف صاحب. سر صاحب ہم بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے، لیکن سر صاحب تختہ تو الٹ گیا ہے بنگلہ دیش کا اور شیخ حسینہ کا بھی، اور اس کے بعد وہ بھارت کی طرف کیوں فرار ہوئی ہیں؟ بھارت کو ہی کیوں انہوں نے چنا ہے؟ کیا ابھی بھی وہ بھارت میں ہی موجود ہیں؟ ابھی بھارت میں ہیں. ان کا ایک تو یہ کہ امریکہ نے جو ہے نا ویزا منسوخ کر دی ہے، اور یو کے کے لیے انہوں نے اپلائی کر دی ہے. اچھا. اور وہاں کے امکانات ہے کہ وہ وہیں جائیں گی. وہاں ان کی بہن بھی ہیں، وہ ویسے وہاں کی نیشنلٹی رکھتی ہیں، بیٹے بھی ان کے ہیں. تو وہ امکان ہے کہ یہاں سے وہاں جائیں گی اگر جائیں گی تو. اور یہاں دیکھیں ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ اجیت دوول، وہ ملے ہیں ان کو، انہوں نے ویلکم کیا ہے جب یہاں سے ان کو بھیجا ہے. اچھا. استعفیٰ لے کے بھیجا ہے. استعفیٰ نہیں انہوں نے دیا، استعفیٰ لیا گیا ہے. ان کو ایک سیف پیس دیا گیا ہے. تو جیسے ہی وہ بنگلہ دیش کی حدود سے نکلتی ہیں تو انڈین جو ایئر فورس ہے پھر اس کے وہ حصار میں، اس کی حفاظت میں وہ جو ہے نا وہاں وہ پہنچی ہیں، وہاں ہی پہنچی ہیں. وہ کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اس جگہ پہ پہنچی ہیں جہاں سے یہ ان کے والد صاحب نے بنگلہ دیش بنانے کی سازش کی بنیاد رکھی تھی. وہ بھی ایک فیکٹر ہیں بہرحال اس کا، اور بھی بہت فیکٹر ہیں. اکیلے بہرحال وہ نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں چونکہ پوری یہ ڈیبیٹ ہے اور ایک اسکالرلی ایک ڈیبیٹ ہے، تو ایک دم ہم یہ فیصلہ تو نہیں ابھی کر سکتے، لیکن وہ بہرحال ٹول تو بنے. اچھا سر صاحب، بھارت کا ایک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلیدی اتحادی تھا یہ بنگلہ دیش، جس طرح پہلے افغانستان، مالدیپ اس کو بھی کھو دیا بھارت نے، اور اب تو بنگلہ دیش میں بھی شیخ حسینہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے. تو کیا اس وجہ سے بھارت اب کمزور ہوگا یا کچھ اور اس کی اسٹریٹجی ہے؟ اسی لیے وہ کر رہے ہیں، وہ انڈینز جو ہے نا وہ تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ ISI کی کارروائی ہے. اچھا. اور انہوں نے بدلہ لیا 1971 والا 16 دسمبر جب سکوت ڈھاکہ ہوا تھا، اور یہ ڈھاکہ سے ہی تحریک چلی ہے اور اس نے بالکل ریورٹ کیا ہے. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں، پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے. بہرحال دلی طور پہ تو واقعی ایک تسکین ملی ہے. اور اس لحاظ سے نہیں کہ وہ وہاں افراتفری، اس لحاظ سے کہ یہ ساری ایک سازش گھڑ کے انڈیا نے ہی اور بھی طاقتوں نے تو یہ ہم سے ہمارا حصہ جو ہے نا علیحدہ کروایا تھا. تو وہ ایک وہاں پہ آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ جنہوں نے کیا تھا، اور پھر جو اس وقت مسلمان تھے جو پاکستان کے تحریک کا حصہ بنے، علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کو جس طریقے سے درجنوں کو 80 سالہ 90 سالہ بزرگوں کو پھانسی دی، تو یہ اس کا سارا ریاکشن تھا. اور وہ ایک وہاں پر خاص طور پہ میں جس تسکین کی بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو سازشیں تھیں، یہ جو ہمیں توڑا گیا تھا، تو اس میں ہمیں تھوڑا سا نا ایک وہ نظر آیا کہ چلیں ایک نہ دیکھیں ظلم کے جتنے جبر ہوتے ہیں، جبر و استبداد جو بھی ہو، آپ جناب ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑیں، لیکن ایک نہ ایک دن سچ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور وہ آیا ہے یہاں پہ. تو اس لحاظ سے کے بعد اب بنگلہ دیش میں نیو لیڈرشپ کون آ رہی ہے اور کون سے اعلیٰ سطح کے اوپر چینجنگ دیکھی گئی ہیں ابھی؟ اچھا، وہ ایک ابھی جو وہاں کی جو طالب علم رہنما ہیں نعید الاسلام، وہ وہاں کی ایک کیا لیں اس وقت ایک ابھرتی ہوئی قیادت ہیں. انہوں نے ہی جو ہے نا اس تحریک کا آغاز کیا، جو طالب علموں کی یہ تحریک تھی ڈھاکہ یونیورسٹی سے. اور یہ سب ڈیٹیل لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے اظہر جاوید صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں. اظہر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. برطانیہ کی اس وقت صورتحال کیا ہے اس حوالے سے آپ سے جاننا ہے, کیونکہ برطانیہ میں ساؤتھ پورٹ سے جو یہ فسادات شروع ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو اس کی بیک گراؤنڈ ہی بتائیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلے کا ہی کوئی لاوا تھا جو پل رہا تھا اور اب وہ مہنگائی کی وجہ سے پھوٹ پڑا ہے اور مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں. کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کی؟ بہت شکریہ جی. صورتحال یہ ہے کہ آپ میرے خیال ہے اس کو مہنگائی سے نہیں جوڑا جا سکتا. یہ ایک نسلی امتیاز کے جو ہم چند افراد جو برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں, یہ ان کا مسئلہ, اور یہ آج کا مسئلہ نہیں, یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. بیسیکلی یہ لوگ زیادہ تر اینٹی امیگریشن جو ہے پالیسیز کی یہ لوگ حامل ہیں, اور ان کا یہ مطالبہ رہا ہے شروع سے کہ یہاں پر لوگوں کو نہ آنے دیا جائے ملک سے باہر سے. تو یہ ایک مخصوص لوگوں کا گروہ ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بریگزٹ میں بھی یورپ سے نکلنے سے باہر نکلنے میں بھی ان لوگوں نے کافی اہم کردار ادا کیا. تو ابھی جو یہ واقعات ہوئے ہیں, یہ فار رائٹ جو انتہا پسند ہیں دائیں بازو کے برطانیہ میں, جسے جو پہلے انگلش ڈیفنس لیگ کہلاتی تھی, یہ وہ لوگ ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ساؤتھ پورٹ میں ایک نوجوان ہے جس کی عمر 17 سال ہے, جس کا جو مسلمان نہیں ہے, جو امیگرینٹ نہیں ہے, وہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوا اور اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے ایک افسوسناک عمل کیا, ایک جرم کیا. اس نے ساؤتھ پورٹ میں بچیوں پر حملہ کیا اور 3 اس میں بچیاں جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. تو اس میں ان نسل پرستوں نے اس کو بطور موقع استعمال کیا, اور اس میں ایک بڑا جو عنصر تھا وہ فیک نیوز تھا. سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلائی گئی ان انتہا پسند دائیں بازو جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف سے کہ یہ شخص مسلمان ہے اور امیگرینٹ ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں میں جو اختیال پھیلا. لیکن ایک بات یہ بتاؤں کہ مجموعی طور پر جو برطانوی سوسائٹی ہے وہ اس طرح کے خیالات کی حامی نہیں ہے. آج بھی ایک اہم سروے آیا ہے یو گو کا, جس میں اس حوالے سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ ان مظاہروں کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں, تو صرف 7% نے ان مظاہرین کی حمایت کی, تو 93% لوگ ان کے مخالف ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی منافرت کے واقعات یہاں پر ہوئے. 2 ہوٹلز کو نشانہ بنایا گیا جن میں کہا یہ جا رہا تھا کہ جو اسائلم سیکرز ہیں, جنہوں نے اسائلم کے لیے یہاں پناہ لی ہوئی ہے, وہ ان ہوٹلز میں ہیں. مختلف روڈز پہ ہمیں یہ معاملات دیکھنے میں نظر آئے. لیورپول, برمنگھم, بریڈفورڈ, مانچسٹر, مختلف جگہوں پر ان کے مظاہرے ہوئے, لیکن کوئی قابل ذکر تعداد ان لوگوں کی نہیں ہوتی. ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی 200 سے 300 لوگوں کا جتھا ہے جو مختلف شہروں میں ٹریول کرتا ہے اور حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کل بھی یہاں پر تقریباً 30 کے قریب علاقوں میں مظاہرے کی کال دی گئی ہے. یہ لوگ ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس سارے واقعے کو, اور منفی جو ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہوا اس کو حوالے سے. لیکن جو ہم نے دیکھا کہ برطانوی حکومت کا رسپانس اس پہ بڑا کوئک رہا. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر خود سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیک نیوز پھیلانے کے پیچھے اصل ذمہ دار کون ہے؟ یا فیک نیوز کے پھیلانے کے پیچھے وہ سفید فام انتہا پسند دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو برطانیہ میں جو امیگرینٹس ہیں یا اینٹی مسلم عناصر ہیں, وہ لوگ ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے, کئی سالوں سے یہاں پر متحرک ہیں, اور وہ اس طرح کے واقعات کو استعمال کرتے ہیں مذہبی منافرت کے لیے, اسلام کے خلاف, اینٹی امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے. تو یہ لوگ اس کے پیچھے ہیں, اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا کے حوالے سے برطانوی گورنمنٹ نے بلکہ ایک ایسی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور وہ ایک شخص کی جس نے فیس بک پر پوسٹ کی تھی اس حوالے سے مذہبی منافرت, اسے بھی گرفتار کیا گیا. اچھا, یہ اس کا اظہر بھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرح, جیسے پاکستان فیک نیوز میں دھنسا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, اور وہاں دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور وہاں وہ جناب پارلیمنٹس کے لوگوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں اور ایک تحریک پیدا کرتے ہیں اور پریشر ڈیولپ کرتے ہیں. اب وہ وہاں بھی ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے. پہلے بات تو کوئی سنتا نہیں تھا, ہماری بات کس نے سننی ہے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات
بلکہ وہ ان کو تو سوٹ ہی کرتے ہیں پاکستان میں اگر بے چینی ہے اور ایک طرح کی انارکی ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ہم بحث بھی الگ ہے. تو اب وہ بھی اس کا شکار ہو گئے. ہمیں کو امید ہے کہ اب یہ جو فیک نیوز کے حوالے سے جو ایک دنیا بھر میں ایک کورام مچا ہے، اس پہ کوئی کیر سٹارمر نے جیسے کہ خود بھی کہا ہے، کوئی یو کے کی حکومت کوئی سٹیپ لے گی، کوئی ایلن ماسک کو، کوئی دوسروں کو، میٹا کو، یہ کوئی کہیں گے کہ کوئی ایس او پیز بنائیں، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں. یہ تو دنیا کو کھا رہا ہے یہ فیک نیوز سارا. دیکھیے جی، یہاں پہ جو قانون ہے وہ اس حوالے سے پہلے ہی بہت سخت ہے. آپ فیس بک، ٹویٹر، ایکس یا کسی اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی بھی ایسی پوسٹ نہیں لگا سکتے جس سے مذہبی منافرت پھیلے، کسی کی تضحیق ہو، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. اس کے یہاں پر آلریڈی قوانین بھی سخت ہیں اور اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ سزائیں ہوئی ہیں. ایون اگر واٹس ایپ پہ بھی آپ کسی کی کردار کشی کرتے ہیں یا واٹس ایپ گروپس میں بھی آپ کوئی ایسا میسج بھیجتے ہیں جو مذہبی منافرت یا قانون کے خلاف ہے، تو اس پہ بھی اریسٹ ہوئی ہیں. اور نہ صرف اریسٹ ہوئی ہیں بلکہ کئی کیسز میں ڈیفیمیشن کیسز بھی انہی بنیادوں پر جیتے گئے کہ وہ واٹس ایپ گروپ میں. تو حکومت کی جو اس وقت ترجیح ہے وہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو نیگیٹیولی استعمال ہونے سے روکنے کے لیے. اگر ہم دیکھیں تو ایلن مسک جو ہیں، جو ایکس کے بانی ہیں، وہ آج برطانوی وزیر اعظم کے حوالے سے اور جو انہوں نے پوسٹ کی، اور خاص طور پر انہوں نے ایک منافرت اور پھیلانے کی کوشش کی کہ جی برطانیہ سول وار کی طرف جا سکتا ہے. پھر وہ اب صبح سے بھی لگے ہوئے ہیں مختلف جو وہ باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ اس پہ سخت ایکشن لے گی. میں ادھر ہی اشارہ کر رہا تھا، آپ نے ٹھیک بات کی ہے. ایلن مسک نے نا ابھی چند دن پہلے یہاں ہی بات کر لیتے ہیں، وینزویلا کے صدر کو یہ کہا تھا کہ بھئی میں جو ہے نا 1 منٹ میں تمہاری جو ہے نا جو حکومت بنی ہے نا اس کو فارغ کر سکتا ہوں. ایگزیکٹ ورڈنگ بھی میرے پاس سیو ہے. مطلب وہ اب حکومتیں گرانے کی طرف چل پڑے گا اور جو جہاں چاہے گا اس کو جو ہے نا شٹ اپ کال دے دے گا، جیسے کیر سٹارمر کو کہہ دیا. تو یہ ایک مسئلہ. اچھا چلیں ہم آگے چلتے ہیں. 15 لاکھ رپورٹڈلی 15 لاکھ سے زائد وہاں پاکستانی ہیں، مسلم بھی اور تعداد بھی ہوگی. کیا مستقبل، چونکہ ان پہ وہ اٹیک تو ان پہ زیادہ ہو رہے ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ حکومت نے کیا کیا ان کے لیے؟ دیکھیں جی، تقریباً 16 لاکھ تو آفیشیل ہے، لیکن تقریباً 2 ملین کے قریب 18 لاکھ سے 2 ملین کے قریب پاکستانی اور کشمیری یہاں پہ آباد ہے، اور تقریباً 4 ملین کے قریب مسلمان ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں رہتے ہیں، اور وہ اس سوسائٹی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ہزاروں مساجد ہیں یہاں پر، اور تمام مساجد میں بغیر کسی وقفے کے 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے. لوگ جا رہے ہیں اپنا مذہبی جو ایک اپنی جو ڈیلی روٹین ہے ان کی 5 وقت کی نماز کو یہاں پہ ہوتی ہے. برطانوی کی حکومت نے ایک خصوصی فنڈ بھی قائم کیا ہے، اور اس فنڈ کو برطانوی مساجد کی سیکیورٹی کے لیے بڑھانے کے لیے انہوں نے نہ صرف وہ فنڈ قائم کیا بلکہ جو برطانوی مختلف علاقوں میں مساجد ہیں، لوکل کونسلز اور لوکل جو پولیس ہے اس کو ہدایات بھی کی گئی ہیں، بلکہ لوکل پولیس کمانڈرز بھی جو ہیں ان مساجد میں جا بھی رہے ہیں اور ان مسلمانوں کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ایک تشبیہ دے رہا ہوں کہ پاکستان میں چند جگہوں پہ احتجاج ہوتا ہے اور باہر بیٹھ کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید پورا پاکستان احتجاج کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. یہی صورت لاہور کے ایک آپ کے مال روڈ پہ اگر احتجاج ہو تو 4 روڈز بلاک ہو جاتی ہیں. تو انٹرنیشنلی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پورا لاہور ہی بلاک ہے، یا اسلام آباد میں فیض آباد پہ اگر کوئی دھرنا دے دے تو اس سے لگتا ہے کہ پوری دارالحکومت بلاک ہو گیا. تو بالکل ایسے ہی اگر آپ باہر بیٹھے ہیں یہاں سے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چند وہ لوگ ہیں جو چند جگہوں پہ اگر کاروائی کرتے ہیں اور پھر آ کے نکل جاتے ہیں. تو یہی والی صورتحال ہے. الحمدللہ مسلمان یہاں پہ محفوظ ہیں اور اپنی جو برطانوی حکومت ہے وہ بھی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ چند جو شرط پسند عناصر ہیں یہ 100 150 200 جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، کبھی کسی شہر جاتے ہیں اکٹھے ہو کے جتھے بنا کے. تو ان کے بھی جو سدباب کر رہی ہے گورنمنٹ اور گرفتاریاں. اچھا ابھی ایک سوال ہے، یہ آخری سوال ہے. اب ہم ذرا یو کے سے نکل آتے ہیں. جیسے آپ بھی جاتے ہیں، پاکستان بھی آتے ہیں، آپ نواز شریف کے ساتھ بھی آئے سفر کر کے، پھر یہاں بھی آپ جب آتے ہیں تو آپ ملاقات بھی کرتے ہیں.
ایک سینئر جرنلسٹ کی حیثیت سے، نواز شریف صاحب کی خاموشی جو ہے نا وہ یہاں پر بڑے سوالات جنم دے رہی ہے نا، لے رہی ہے اس کی وجہ سے، اور کہیں نہ کہیں یہ چیز چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ چونکہ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بہت ملتے رہے ہیں، بہت سارا ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں. دیکھیں جی، اس وقت نواز شریف صاحب بولیں تو کیا بولیں. ہاں یہ اس بھی وقت ٹھیک ہے. ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں مرکز میں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، پاکستان کا 60% 70% جی ایریا ہے، اور اس وقت اگر وہ بولے تو کیا وہ ان دونوں کی حکومتوں کے خلاف بولے؟ ٹھیک ہے. تو اس وقت بولنے کے لیے چیز کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے، میں جتنا میں سمجھتا ہوں، جی میاں صاحب اس وقت بالکل اس لیے نہیں بول رہے یا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ کچھ ہے بھی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پوزیشن میں ہوں تو بات بھی کرتے ہیں، کریں گے. صحیح. لیکن ایک بات جو مجھے پتا ہے، مختلف سورسوں سے بھی بات بھی ہوتی رہتی ہے، دوستوں سے بھی قریب ہے جو، کہ وہ پریشان ضرور ہیں پاکستان کے حالات سے، خاص طور پر جو بجلی کے بلز ہیں، مہنگائی ہے، اور اس پہ ان کی بالکل گہری نظر ہے، اور بالکل وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. بلکہ مریم نواز صاحبہ سے بھی اکثر جب وہ میٹنگز پہ بھی بیٹھتے ہیں یا ڈیلی بھی بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ جب بات ہوتی ہے ان کی، تو وہ بجلی کے بلوں کو لے کے، میرا خیال ہے کہ جو آج کل آپ کو ہلچل نظر آ رہی ہے آئی پی پیز کے حوالے سے بھی، تو میری خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز ریوائز ہوں، بجلی کے بلوں میں لوگوں کو ریلیف ملے اور یہ ملک آگے چلے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کا. سعید صاحب، اظہر صاحب نے تو برطانیہ کی صورتحال بتا دی کہ مسلمان وہاں پر محفوظ ہیں. برطانیہ میں خود اتنی تشویشناک حالت ہے، لیکن پھر بھی اس کو بنگلہ دیش کے حالات کے اوپر اقوام متحدہ میں جانے کا شوق ہے اور مطالبات کر رہا ہے. وہ کیا پریشانی ہے اس کو بنگلہ دیش سے؟ آپ کن کا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کا برطانیہ کا پوچھ رہی ہوں آپ سے، میری بات، کیونکہ برطانیہ نے مطالبہ کیا ہے نا کہ اقوام متحدہ کے تحت اپنے حالات ٹھیک کریں، اور ان کو ان کے جو پاکستان یا اپنا بنگلہ دیش یا کسی وقت بلوچستان اور دیگر جگہوں کے حوالے سے جو پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، یہ ان کو اپنی صورتحال اپنی اس میں رہنا چاہیے. دنیا بدل گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا جی. اب امریکہ نہیں پہنچا ہے وہاں حسینہ واجد کو بچانے کے لیے جو کہا جاتا ہے نا جی، تو یہ باتیں ہی ہیں صرف. اور یہاں کے جس خطے کے مسائل ہیں وہاں کی اس کی عوام جانیں، اس کے انٹرنل جو معاملات ہیں وہاں کی یہ سسٹم جانیں، اس میں مداخلت کے اب امکانات نہیں ہیں. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ کالر لائن پر ہیں. شہزاد صاحب شکریہ، پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. شہزاد صاحب جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. علی امین گنڈا پور نے ابھی سوابی میں جلسہ کیا ہے، اور وہاں پر وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں بھی جلسہ کریں گے. اعلان کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگست یا سپتمبر میں کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے. تو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ سپتمبر میں بنگلہ دیش جیسے حالات ہو سکتے ہیں یا ویسا انقلاب آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اور جو اس طرح کی ڈسٹرکشن کی پالیٹکس ہے وہ ان کا جسے کہتے ہیں ایک خواب ہے جو یہ بڑے لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے اس سے پہلے جتنی بھی کالز دی ہیں، یہ ان کی پہلی کال نہیں ہے. اگر آپ گننے بیٹھیں تو ایسی 3-4 درجن کال یہ دے چکے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوال پھر یہ آتا ہے کہ کیا عوام بھی ویسے رسپونڈ کر رہے ہیں یا نہیں. اگر عوام رسپونڈ کر رہے ہوتے، اس سے پہلے انہوں نے 2 دفعہ ڈیٹ دی ہے اسلام آباد میں جلسے کی جو یہ نہیں کر سکے، اور پھر انہیں لے جا کے سوابی میں کرنا پڑا، اور جو کہ ایک سرکاری جلسہ ہے. دیکھیں، آپ کی حکومت ہے، وہاں سارے وسائل آپ کے پاس ہیں، 11 سال سے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سو یو کین یوٹیلائز آل اسٹیٹ ریسورسز جسے کہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان میں اتنی سکت ہے. بنگلہ دیش کے ڈائنامکس ہی اور ہیں، انہیں دیکھنا الگ سے ہوگا. ان کا تو بنگلہ دیش والے مطلب یہ تو تھوڑے دن پہلے تک تو یہ شیخ مجیب کو ہیرو بنا کر اس کو غدار کون ہے جیسے ٹرینڈ چلا رہے تھے، تو یہ تو شیخ مجیب کو آئیڈیلائز کر رہے تھے جس کے بت اب توڑے جا رہے ہیں. تو ان کا تو کوئی نسبت ہی نہیں بنتی نا ادھر سے. اچھا، تو وہ اب یہ بتائیں کہ پھر یہ یہاں کیوں ان کو یہاں موقع مل گیا ہے، یا یہ یہاں کیوں بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جیسے جو ہے نا وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، یا یہ تو کیوں دمکا رہے ہیں؟ اور جیسے پہلے بھی کہ جی اب اسلام آباد پہ جو ہے نا دعویٰ بول دیں گے، ان کو کوئی حوصلہ مل گیا کیا؟ یہ ہے کہ
ہاں دیکھیں، حوصلے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے بہت بری طرح بہت دفعہ ناکام ہوئے ہیں. مطلب ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ ناکام ہوئے ہیں، یہ اس سے پہلے کئی دفعہ ناکام ہو چکے ہیں، اور ان کا جو ورکر ہے وہ اس وقت بہت بری طرح ڈس ہارٹیڈ ہے. اب دیکھیں دو طرح کے ان کے ورکرز ہیں. ایک تو ہیں جو گراؤنڈ لیول پر، تو گراؤنڈ لیول پر تو یہ کبھی بھی کوئی امپریسو شو نہیں کر سکے ہیں تمام تر دعووں کے باوجود. دوسرا ان کا ایک بہت بڑی تعداد میں جو ورکرز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یا اس پر آپ کو نظر آتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کی ایک کافی زیادہ اسٹرینتھ نظر آتی ہے. اب یہ جو لیڈرز جو کہ آلریڈی عہدے لے چکے ہیں، پاورز میں ہیں، وزیر بن چکے ہیں، ان پہ ایک بڑا زیادہ پریشر ہے. جو ان کے لائل ورکرز ہیں وہاں سوشل میڈیا وغیرہ پہ جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں. پھر یہ ان کے لیے پھر یہ اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. علی امین صاحب پہلے بھی بڑی بڑی بڑکیں مارتے رہے، اگلے دن جا کے پھر ان میٹنگز میں بیٹھ بھی جاتے رہے ہیں. تو یہ کوئی ان کا پیٹرن نیا نہیں ہے. اور دوسرا یہ اپنے ورکرز جو کہ آلریڈی بڑے مایوس ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو کل کے دن 1 سال پورا ہو گیا ہے. یہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ عمران ہماری ریڈ لائن ہے، عمران نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ تو ناکام ہوئے ہیں نا. مطلب 1 سال سے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے عمران، اور ابھی کوئی چانس نہیں ہے اس کے. کبھی یہ کہتے ہیں ہم ڈیل کرنے لگے ہیں، کبھی آرمی کے حق میں بیان دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو نون اور پیپلز پارٹی والے ہیں وہ ہمیں آرمی سے لڑا رہے ہیں، کبھی یہ اس طرح کے جلووں. تو مطلب ان کا کوئی ایک سٹانس نہیں ہے. یہ صرف اپنے ورکرز میں ایک امید پیدا کر رہے ہیں کہ ہم مردہ نہیں ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک ڈیسپریشن اٹیمپٹ ہے یا ڈیسپریشن کو وہ کر رہے ہیں. ادروائز ان کا کوئی فیوچر مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا، یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی جو ہے نا فورس وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پہ ہے. یہ کوئی دوسری طرف کمزوری ہے اور جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، یا یہاں قوانین کا ایشو ہے، یا فیک نیوز پھیلانا آسان بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت ساری ریزنز ہیں. مطلب انفارچونیٹلی جو مطلب عمران نے اربوں کی انویسٹمنٹ کی ہے، سسٹمیٹک انویسٹمنٹ ہوئی ہے اربوں روپے کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک پورا ایک ریاست کھڑی کی ہے سوشل میڈیا کی. اور پھر اس کے بعد جو الگوریدم مینوپولیشن ہوئی ہے اس کے ذریعے انہوں نے کچھ ایسا، وہ جسے کہتے ہیں نا مونیٹائزیشن مینوپولیشن جسے کہتے ہیں، وہ کی ہے انہوں نے. تو مسئلہ اکثر لوگ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہیں دنیا میں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو انتہا پسندانہ، شدت پسندانہ، عصبیت پہ مبنی اس طرح کی چیزیں بڑی زیادہ وائرل ہوتی ہیں. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جو انہوں نے یوز کیا ہے نا، مطلب عصبیت اور نفرت اور ہیٹ اور دس ٹائپ آف تھنگس. فیک نیوز ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اس پہ کوئی چیک بھی نہیں ہے. پاکستان میں بھی، برطانیہ میں نے آج دیکھیں کہ ابھی وہاں پر ظاہر ہے ایک آگ لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر انہوں نے فیس بک پہ ایک کمنٹس والوں کو بھی پکڑ رہے ہیں، وہ جا کے گھروں میں جا کے ان کو اٹھا رہے ہیں. پاکستان میں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے نا، اب جو مرضی کہہ لیں. تو پھر لوگوں کی ایک انکم بھی ہے. دیکھیں ان میں سے اکثر لوگ جو ان کے ساتھ لگے ہیں وہ سارے وہ نہیں ہیں کہ جو عمران کے بڑے ہی لائلسٹ ہیں یا بڑا ان کو اس کا نظریے کو مانتے ہیں. اکثر کو تو پھر ڈالرز ملتے ہیں. اچھی اگر میرے ایگزیکٹلی اگر میرے ٹویٹر پر میں عمران کے حق میں 2 پوسٹیں لکھوں اور میرے اس سے مطلب ویوز کہیں سے کہیں چلے جائیں اور اس کے اوپر پھر مجھے جو ہے پیسے ملنے لگ پڑیں، تو ایک اچھی وہ ہے نا. ایک بہت بڑی تعداد بیرون ملک بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے ملک میں آنا ہے، نہ جن کا کوئی اور ملک کے اسٹیک ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ الگوریدم مینوپولیشن ہے، ایک بزنس اور ایک دھندا بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا ہمارے، ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے، پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا میننگ کیا ہے، بس وہ فالو کرتے ہیں ٹرینڈ کو نا. تو ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے جس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن ریئل لائف میں دیکھیں جو 9 مئی جو ان کا سب سے بڑی پاور شو تھا، جو جس کے اوپر ابھی تک بات ہوتی ہے، پورے ملک میں اس دن 5000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے کسی ایک بھی جگہ پر. ٹھیک ہے، بڑے تھوڑے لوگ تھے. فسادی تھوڑے ہی ہوتے ہیں. برطانیہ میں 200-250 بندہ ہے جیسے، تو وہ فساد جی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد مطلب 9 مئی کے بعد ابھی 1 سال سوا سال ہو گیا اس سے اوپر، گو کہ پوری عدالتی مشینری ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو سرپرستی ججوں کی حاصل ہے. اس کے باوجود مطلب 9 مئی والے کسی کو سزا نہیں ہوئی آج تک، لیکن اس کے بعد یہ آج تک کوئی امپریسو شو نہیں کر سکے. ان کو مطلب ثوابے، آپ کتنے لوگوں کو پتہ ہے ثوابی ہے کہاں پر ہے؟ ان کو ثوابے میں جلسہ کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ مطلب سوال تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس پنجاب چھوڑ کے مطلب وہاں تو 95% جو ہے ووٹیں انہوں نے اس دفعہ لی ہوئی ہیں، 11 سال سے بیٹھے ہیں. حسینہ واجد بنگلہ دیش سے فرار ہو گئیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی
اور پھر صدر نے حکم دیا کہ جو سابق وزیر اعظم رہی ہیں خالدہ ان کو رہا کیا جائے. تو کیا بنگلہ دیش کو چلانے کے لیے انہیں ایک قیدی کی ضرورت پڑ گئی؟ کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی مشورہ دیا ہے حکومت کو کہ آپ اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑیں اور نئے الیکشن کروائیں. ہاں جی شہزاد صاحب دیکھیے دیں مجھے نہیں جواب پتا. ذرا. کہیں کسی قیدی کی ضرورت تو نہیں پڑ سکتی پاکستان میں بھی؟ نہیں دیکھیے جو حسینہ دیکھیے میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں پوری انفارمیشن نہیں اکثر لوگوں کو بنگلہ دیش کے بارے میں. وہ صرف سیاسی قیدی کو رہا کیا گیا ہے, انہیں یہ نہیں کہا کہ آ کے ملک چلائیں آپ کو. ان کو بڑے لمبے عرصے سے, لیکن اچانک ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ٹھیک ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی. دیکھیں جو جیل لیڈر ہیں بنگلہ دیش میں وہ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں اس تحریک سے. یہ طلبہ نے انڈیجنس تحریک تھی طلبہ کی, اور طلبہ نے کل اگر آپ بی بی سی پہ بھی رپورٹ پڑھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مطلب ہم سے پوچھے بغیر آپ کریں گے, مطلب کوئی بھی سیٹ اپ اگر آپ ہم عبوری حکومت بھی ہماری مرضی کے بغیر تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو وہاں پاور تو بھی وہ ان نوجوانوں کے پاس ہے. تو انہوں نے خالدہ ضیاء کو اس سلسلے میں چھوڑا. جی بہت شکریہ جی آپ کا بھی. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. سائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.